حمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن پاک کے دوسرے پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ آیت کریمہ بھی آپ نے سن لی اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب تفسیر میں جو گفتگو ہے وہ آج کے جمعہ کا موضوع ہے، اور موضوع یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ۔ کیا فرمایا باری تعالی جل شانہ نے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ مال کی قسمیں ہیں۔ مال میں روپیہ پیسہ بھی ہوتا ہے، عرف عام میں تو یہی ہوتا ہے نا۔ مال کس کو کہتے ہیں آپ؟ روپے پیسے کو کہتے ہیں، کرنسی، رقم، روپیہ پیسہ، یہ مال ہے۔ مگر مال کی اور قسمیں ہیں۔ کچھ مال موویبل ہوتا ہے، کچھ مال اموویبل ہوتا ہے۔ زمینیں وغیرہ یہ بھی مال ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی ایسی چیز جس کو کوئی بندہ اپنے لیے قیمتی سمجھے، وہ مال ہے۔ اور مال انسان کو عزیز ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک جان اپنی ہو یا اولاد کی ہو یا اہل و عیال کی ہو یا بھائی بہنوں کی ہو، جان، اور ایک ہے مال، یہ عزیز ہوتا ہے۔ یا بندہ جان کے پیچھے جان دیتا ہے یا بندہ مال کے پیچھے جان دے دیتا ہے۔ دو ہی باتیں ہوتی ہیں نا۔ ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں مزاحمت جب ہوتی ہے تو یا تو جان کے پیچھے جان چلی جاتی ہے، یا جان کے پیچھے مال چلا جاتا ہے، یا مال کے پیچھے جان چلی جاتی ہے۔ تو مال بڑی اہمیت رکھتا ہے انسانوں کے نزدیک۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہیں بھی مال جمع کرنے یا حاصل کرنے یا مال کمانے کی ممانعت تو نہیں کی ہے۔ سمجھنا چاہیے، ہمیں تفصیل سمجھنا چاہیے۔ ایک بندہ حلال رزق کماتا ہے تو ظاہر ہے کہ بندے کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ کمائی کا تو ہوتا ہے۔ اب حلال ذریعہ جو ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے، حرام حرام ہوتا ہے۔ مسلمان کے لیے یہی تفریق اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے، تمیز، کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے دونوں مال، ہے دونوں مال۔ حلال سے کوئی کمائے گا وہ بھی مال ہے،
حرام سے کوئی کمائے گا وہ بھی مال ہے، کام تو وہ بھی آ جائے گا۔ حلال سے جو آپ مال کماتے ہو اس سے بھی آپ اپنے لیے ضروریات پوری کر لیتے ہو، حرام سے جو مال کماتے ہو اس سے بھی ضروریات پوری کر لیتے ہو۔ مگر اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ کیونکہ مسلمان اللہ کا فرما بردار ہے، حکم پر چلتا ہے اللہ کے، اپنی مرضی پر نہیں۔ بھائی اگر اس کی مرضی ہے کہ میں حرام کماؤں تو مرضی تو ہے اس کی، مگر اللہ کی تو نہیں ہے مرضی ہے۔ سمجھ رہے نا بات کو آپ؟ یہ تھوڑی سی دیر میں جمعہ کا وقت جو ہوتا ہے خطبے اور نماز سے پہلے، یہ علم کے حصول کا ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے بڑا ضروری ہے یہ علم، ورنہ تو زندگی تو کتے بلی درندے چرندے پرندے سب گزار رہے ہیں، کافر مشرک منافق مسلم سب گزار رہے ہیں، مگر زندگی گزارنا کیسے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، جو بندہ یہ سمجھ لے وہ کامیاب ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا، یعنی جو پاک ہے وہ کامیاب ہے، ناپاک کامیاب نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی جیسے تیسے، ٹھیک ہے نا، وہ تو گزر جائے گی۔ مسئلہ دنیا کی زندگی گزارنے کا تھوڑی ہے، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں چند روزہ ہے، چند روزہ ہے نا، 4 دن کی چاندنی، پھر وہی اندھیری رات۔ تو صرف دنیا کی زندگی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب سمجھنا کیا ہے، آج کے جمعے کا موضوع کیا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مال کمانے سے اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ کے رسول نے بھی منع نہیں کیا، صحابہ نے بھی مال کمایا، اہل بیت نے بھی مال کمایا، تجارت کی، مال کمانے کے ذرائع اختیار کیے، مال کمایا۔ تو زندگی گزارنے کے لیے مال تو ضروری ہے، اس لیے مال کی ممانعت تھوڑی ہو رہی ہے یہاں پر۔ ممانعت کیا ہو رہی ہے؟ سن لو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اللہ فرما رہا ہے آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز مت کھاؤ۔ ایک دوسرے کا مال ناجائز مت کھاؤ، جائز کھا سکتے ہو۔ بھائی دیکھیے نا، مثال دے رہا ہوں، بندہ شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، مہر مقرر کرتا ہے، کرتا ہے نا، ڈاوری۔ اب مہر جو ہے وہ دلہن کا حق ہے، اب دلہن اگر معاف کر دے تو معاف ہے، آدھا کر دے، پورا کر دے، جتنا چاہے کر دے خوشی سے، تو اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ معاف ہے، کھاؤ، اللہ فرماتا ہے کھا لو۔ لیکن اگر دولہا چھین لے مہر کو دلہن کو دینے کے بعد، ہاں چوری کر لے، اب جائز ہوگا اس کے لیے؟ نہیں، حرام، ایک ایک پائی حرام ہوگی۔ یا زبردستی کر کے اس سے لے لے، دو جبرن لے لے، لاؤ دو مجھے واپس، تو کیا ہوگا؟ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ کیا آ رہا ہے دماغ میں آپ کی بات؟ حرام ہوگا۔ یہ مثال بتائی میں نے آپ کو۔ تو ایک مال ہے کہ آپ حلال ذریعے سے حاصل کرتے ہو، یا کوئی آپ کو اپنی خوشی سے نظر کرتا ہے، گفٹ، ہبہ، تحفہ، لے لو آپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لوگ نظر پیش کیا کرتے تھے، نذرانہ جس کو ہم کہتے ہیں عرف میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے تھے۔ کوئی پھل لاتا حضور کی خدمت میں، موسم کا جو سیزنل فروٹ ہوتا ہے نا، سیزن کے پھل ہوتے ہیں نا، تو صحابہ کرام حضور کی خدمت میں لا کر پیش کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ موسم کا پھل ہے، آپ کی بارگاہ میں لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تقبل، حضور نے قبول فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی تحفہ دے رہا ہے، کوئی ہبہ کر رہا ہے، کوئی گفٹ دے رہا ہے، یا کوئی جائز طریقے سے مال آپ حاصل کر رہے ہو،
اس کی تو کوئی ممانعت ہے ہی نہیں. مسئلہ یہاں آ رہا ہے قرآن کی روح سے کہ اللہ نے ہم کو باؤنڈ کر دیا ہے. کیا باؤنڈ کر دیا ہے؟ ناجائز مت کھانا. الفاظ کیا ہیں قرآن میں؟ بالباطل. باطل کی ضد کیا ہے؟ حق. اور حق کی ضد کیا ہے؟ باطل. قرآن میں آیا جاء الحق وزہق الباطل. حق آ گیا، باطل بھاگ گیا. تو حق اور باطل دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے، اپوزٹ. حق حق ہے، باطل باطل ہے. حق مال حق ہے اور باطل مال باطل ہے، چاہے ایک پائی ہو. بھئی آپ کسی کے مال میں سے بہت سارا مال پڑا ہوا ہو، منو ہو، ٹن کے حساب سے پڑا ہوا ہو. مثال دے رہا ہوں میں، اس لیے مثالیں دیتا ہوں کہ سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے. من پڑا ہوا ہو، ٹن پڑا ہوا ہو، اور آپ اس میں سے ایک دانہ اٹھا لو چوری سے، بغیر اس کی رضامندی کے، اور آپ یہ کہو اتنے من میں سے میں نے ایک ہی تو لیا ہے دانہ، کیا ہو گیا؟ نہیں، حرام ہے. کیوں؟ کہ آپ نے اس کی مرضی سے نہیں لیا، آپ نے چوری کیا، آپ نے زبردستی لیا، آپ نے چھینا، آپ نے لوٹا، جو بھی نام دے دو آپ اس کو. اب آپ نے ایک من میں سے ایک دانہ اٹھا لیا تو یہ مت کہو کہ میں نے تو ایک من میں سے ایک دانہ اٹھایا، کیا بگڑا اس کا؟ ارے اس کا تو نہیں بگڑا، تیرا بگڑا. تو نے حرام ڈالا اپنے پیٹ میں. تمہیں حق نہیں پہنچتا تھا کہ کسی کے من میں سے یا کسی کے ٹن میں سے ایک بھی دانہ اٹھاتا. اچھا، لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو ایک بچہ گاڑی پر کیلے بیچ رہا ہے، کسی نے دکھایا مجھے. بچہ ہے، کم سن بچہ ہے بیچارہ، بیچ رہا ہے. اب لوگ سب مل کر اس کے ٹھیلے پر سے کیلے چھین رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں. وہ منع بھی کر رہا ہے، پھر بھی لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں. کچھ خدا کا خوف نہیں ہے. کوئی ان میں سے ایک بندہ ایسا نہیں تھا جو دوسرے کو کہتا کیا کر رہے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو؟ یہ تم اپنے پیٹ میں ڈالو گے؟ آگ حرام ڈالو گے پیٹ میں اس کی مرضی کے بغیر، اس کے مال میں سے چھین رہے ہو. یہ مثال دے رہا ہوں میں. تو ایسی مثالیں تو بہت ہوتی ہیں، کہیں سے کوئی اٹھا لے، کہیں سے کوئی اٹھا لے. دیکھیے شریعت کا ایک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں. لقطہ لفظ ہے عربی زبان میں، محدثین نے اس پر چیپٹر بنایا ہے، باب اللقطہ. لقطہ کا معنی یہ ہے کہ گری ہوئی چیز کو کیا کرنا ہے. گری ہوئی چیز اگر پالو، آپ راستے میں جا رہے ہو، آپ کو روپے پڑے ہوئے مل گئے، آپ کو سونا پڑا ہوا مل گیا، آپ کو چاندی پڑی ہوئی مل گئی، ٹھیک ہے نا، کوئی ہے نہیں، تو آپ تو یہ تو کہہ سکتے ہو کہ بھئی یہ کوئی ہے تو نہیں یہاں پر، اٹھا لو. حکم کیا ہے کہ اٹھایا اگر آپ نے تو کس نیت سے اٹھایا. اگر آپ اس کو اٹھا کر اعلان کراؤ گے کہ بھائی ایک چیز ملی ہے، کس کی ہے، نشانی بتا کے لے جاؤ، تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو اٹھا کر اپنے استعمال میں لاؤ گے، یہ بولو گے اللہ جب دیتا ہے چھپر پاڑ کر دیتا ہے، اور لے کر اپنی جیب میں رکھ کے مزے اڑاؤ گے، تو حرام ہے. باقاعدہ شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، شرعی مسئلہ. بہت سے لوگ ناواقف ہوں گے، راستے میں سے چیز ملی اٹھا لیا، گھر لے گئے، کھا لیا، استعمال کر لیا، یہ تو بھائی پڑا ہوا مل گیا. نہیں، اس کے لیے حکم ہے کہ مسجد میں اعلان کرواؤ، کہیں اعلان کرواؤ، مالک کا پتہ کرو، مالک کا انتظار کرو، مالک آ جائے، امانت اس کے سپرد کرو، اور اگر نہیں ملتا مالک تو پھر صدقہ کرو. یہ شرعی مسئلہ ہے. لقطہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو گری ہوئی کہیں پڑی ہوئی مل جائے، یعنی بالکل معمولی نہیں، ایسی جس کے لیے آپ کو پتا ہو کہ مالک ڈھونڈے گا ہی نہیں، وہ نہیں، بلکہ ایسی چیز جس کے لیے آپ کو پتا ہو کہ یہ تو اچھی خاصی چیز ہے نا، اور قیمتی ہے، تو کسی کی گر گئی ہوگی. تو اس کو اگر کوئی اٹھاتا ہے اس نیت سے کہ بھئی کوئی چور اٹھا لے گا، کوئی اٹھا لے گا، میں اٹھالتا ہوں اور اس کا اعلان کرواتا ہوں، تو جائز ہے. مگر پھر کروائے نا اعلان.
ڈھونڈے، تلاش کرے، انتظار کرے، خود استعمال نہ کرے، بلکہ پھر حکم یہ ہے کہ اس کو محتاج غریب مسکین کو صدقہ کر دے۔ اب بتاؤ آپ، کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہو بھائی میں نے لوٹا تھوڑی ہے، چھینا تھوڑی کسی سے، مجھے تو راستے میں پڑی ہوئی مل گئی چیز، گھڑی پڑی ہوئی مل گئی، سونا پڑا ہوا مل گیا، چاندی پڑی ہوئی مل گئی، میں نے کیسا چھینا کسی سے، تو میرے لیے تو جائز ہو گیا۔ نو، دین آپ کو اجازت نہیں دیتا، اسلام آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ خود اگر غنی ہو، محتاج نہیں ہو، مسکین نہیں ہو، غریب مفلوق نہیں ہو، تو آپ کو جائز نہیں ہے استعمال کرنا۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو یہ اب میں عرض کر رہا ہوں، قرآن میں فرما رہا ہے اللہ، جو میں نے آج کی آیت شریفہ سلیکٹ کیا ہے موضوع کے طور سے، فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناک مت کھاؤ۔ ناک کیا ہوگا؟ چوری، ڈاکہ، رشوت، لوٹ مار، غصب، قبضہ، جوا، گیمبلنگ، یہ سب حرام مال ہوں گے۔ ایسا مال جس کا ذریعہ حرام ہے وہ حرام ہوگا، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ کسی کو دھوکہ دے کر آپ نے مال حاصل کر لیا، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کہہ کر بیچ دیا، حرام، اس کا پیسہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اس بیچارے نے تو لے لیا، اس کو کیا پتا 2 نمبر کیا ہوتا ہے، 1 نمبر کیا ہوتا ہے۔ بھائی بعض لوگ نابینا ہوتے ہیں، چیزیں جا کر خریدتے ہیں، اب نابینا سمجھ کے کوئی ان کو غلط چیز پکڑا دے، نابینا کو کیا پتا، تو نابینا تو گناہ گار نہیں ہے نا۔ گناہ گار کون ہے؟ بینا، آنکھوں والا، جو جانتے بوجھتے یہ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس آیت شریفہ میں آگے کیا فرمایا ہے؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں علم ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے تم کو علم ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تو یہ بہانہ بھی مت بنانا کہ میں تو بھول گیا تھا، مجھے تو معلوم نہیں تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں تو علم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر بھی غلط کر رہے ہو۔ تم جانتے ہو کہ میں لوٹ رہا ہوں، پھر بھی لوٹ رہے ہو۔ تم جانتے ہو کہ میں چوری کر رہا ہوں، پھر بھی چوری کر رہے ہو۔ تم جانتے ہو میں اس کی مرضی کے بغیر اس کا مال لے رہا ہوں، پھر بھی لے رہے ہو۔ تو بھائی جانتے ہو نا، اسی کو تو منع کر رہا ہے اللہ، اسی کو منع فرما رہا ہے کہ جب تم جانتے بوجھتے کسی کا مال ناحق لوگے تو تھوڑا ہو یا زیادہ وہ تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے ایک واقعہ ہے اس آیت کا شان نزول، کہ 2 آدمی آپس میں اپنے زمین کے تنازع میں اللہ کے رسول کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک کہہ رہا تھا یہ میری ہے، دوسرا کہہ رہا تھا میری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں بشر ہوں، یعنی تمہاری طرح ایک دیکھنے میں تو انسان ہی ہوں، میں انسانی ضروریات رکھتا ہوں، اگر تم جو کچھ بولو گے میں ظاہری اعتبار سے اس کو سن کر اس کے حق میں جو بات کر دوں گا، اور وہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے اور پھر بھی وہ اس کو قبول کر لے گا، تو سمجھنا کہ میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ حدیث ہے یہ، آپ سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھے اگر تو دوبارہ بتاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہاری باتوں کو سن کر تم پر یقین کر کے میں تم دونوں میں سے ایک کو کہوں تم صحیح ہو اور وہ صحیح نہ ہو، اس کو تو پتہ ہے نا اندر سے، لیکن جو بندہ غلط ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں غلط ہوں، پھر بھی وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں۔ تو عدالتیں جو ہوتی ہیں جیسے کہ وہ تو شواہد کی بنا پر فیصلہ کرتی ہیں نا، وہ اس لیے نہیں کرتی ہیں کہ دل یہ کہہ رہا ہے، میری مرضی یہ کہہ رہی ہے، ایسے نہیں۔ عدل اس کا نام ہے، انصاف، کہ آپ شواہد کی بنا پر، ایویڈنس، گواہیاں، اس کی بنیاد پر فیصلہ کرو۔ اب اس کی بنیاد پر حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی قاضی کسی شواہد کی، کسی گواہی کی بنا پر کوئی فیصلہ کر دے اور بندے کو پتہ ہے کہ یہ فیصلہ تو غلط تھا اور وہ اس کو لے لے گا، تو حضور فرما رہے ہیں کہ وہ غلط لے گا، کیونکہ اندر سے اس کو تو پتہ ہے کہ میں غلط ہوں۔ بھئی فیصلہ تو جھوٹی گواہی پہ بھی ہو جاتا ہے نا،
عدالتوں میں آپ کیا دیکھتے ہو رات دن؟ ہاں، جو چاہو گواہ لے لو، آپ بکتے ہیں گواہ، کورٹ کے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، وکیلوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی کیا گواہ چاہیے؟ ہاں مل جائے گا گواہ۔ اب وہ بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو حلف اٹھا کر بھی جھوٹی گواہی دے کر بولتے ہیں ہاں جج صاحب ہم نے دیکھا تھا، ہاں بھائی ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے دیکھا تھا یہ ایسا کر رہا تھا، صرف پیسوں کے لیے۔ تو یہ مال کون سا؟ اللہ فرماتا ہے یہ حرام ہے تمہارے لیے، یہ باطل مال ہے، ایسا مت کرنا۔ تو ہم تو رات دن معاشرے میں دیکھتے ہیں، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی لوٹ رہا ہے، کوئی زمین ہتھیا رہا ہے، کوئی زبردستی چھین رہا ہے، کوئی موبائل چھین رہا ہے، کوئی پرس چھین رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ باطل مال۔ دنیا کی زندگی میں 4 دن کا فائدہ اس سے حاصل ہو جائے گا، مگر جو آخرت کی زندگی اس میں توق گلے میں رہے گا، آگ کا، سزا، عذاب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، تم اپنے مال کو آپس میں ناجائز مت کھاؤ۔ یہ ایسا ہے، اپنا مال جو فرمایا اللہ نے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اگر کسی کے مال کو ناجائز کھاؤ گے تو تمہارا بھی مال کوئی ناجائز کہیں نہ کہیں کھا لے گا۔ تم بھی تو کسی سے اپنی ضروریات کے لیے کہیں رابطہ کرو گے نا۔ بھائی ایک مال تم نے ناجائز حاصل کر لیا، اب تم اپنی ضروریات کے لیے کہیں گئے تو کوئی اگلا تم سے بھی تو لے سکتا ہے نا، جیسا آیا ویسے چلا بھی جا سکتا ہے۔ تو اس لیے احتیاط کرو، قناعت کا طریقہ سیکھو۔ اگر تھوڑا ہے تو جتنی چادر دیکھو اتنے پیر پھیلاؤ، جائز طریقہ ہو تو اللہ منع نہیں کرتا۔ میں نے شروع میں کہہ دیا آپ کو، تقریر کے آغاز میں آپ کو توجہ دلا دی کہ مال کمانے کے لیے تگ و دو کرنا بالکل بھی ممنوع نہیں ہے۔ زندگی کو گزارنے کے لیے ہر جائز ذریعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اوپن کیا ہوا ہے۔ کاروبار کرو، نوکری کرو، کوشش کرو، کہیں سے کماؤ، منع نہیں ہے، کرو۔ حلال کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا زندگی گزارنے کی۔ ضروریات کیسے پوری کرو گے آپ؟ یہ تو نہیں کہ بیٹھے رہو گے کہ آسمان سے گرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اسباب بناتا ہے نا، کسی کے لیے نوکری کے اسباب، کسی کے لیے کاروبار کے اسباب۔ تو اسباب تو آپ کو اختیار کرنے ہیں، مگر اسباب کو حلال اور حرام کا فرق جو ہے نا وہ سامنے رکھنا ہے۔ اب مسئلہ سارا یہ آ گیا ہے کہ کرپشن کو کوئی کرپشن سمجھنے پر ذہنی طور پر تیار نہیں ہے۔ چاہے دفتروں میں دیکھو، چاہے دکانوں میں دیکھو، جیسے غلط مال بیچنے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ جس کو اللہ سمجھ دے دے وہ تو دے دے۔ میں بات یہ نہیں کر رہا ہوں کہ سب کے سب، مگر ہمارے معاشرے کے اندر اکثریت ایسوں کی ہو سکتی ہے کہ جو صرف مال بیچنے کے لیے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جھوٹی قسم اٹھانا بار بات پر، حضور نے فرمایا وہ قسم جو ہے تمہارا مال تو بکوا دے گی مگر برکت اٹھا دے گی۔ مال تو بکوا دے گی، کیونکہ اگر تم نے کسی کو کہا اللہ کی قسم یہ تو اتنا اچھا مال ہے، تو کوئی تمہاری بات پر یقین کر کے کہے گا اچھا سبحان اللہ دے دو ہمیں۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے تمہارا مال تو بک گیا مگر تمہاری برکت جو ہے نا وہ تمہارے گلے میں آ جائے گی، برکت نہیں ہوگی، نحوست آ جائے گی، حرام آ جائے گا نا تمہارے پاس۔ تو تم نے سمجھا کہ میں نے تو مال بیچ دیا اپنا، نہیں۔ تو بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اپنا ذریعہ مال کی کمانے کا بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ چاہے آپ کہیں نوکری کر رہے ہو، ڈیوٹیاں دے رہے ہو اپنی، چاہے آپ اپنا کاروبار کر رہے ہو، دکان کر رہے ہو، فیکٹری چلا رہے ہو، کمپنی چلا رہے ہو، کچھ بھی چلا رہے ہو، سوچو سمجھو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر تم جانتے ہو، قرآن کے الفاظ پہ توجہ کرو جو آخر میں اللہ نے فرمایا، پوری آیت سنو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو۔
یعنی اگر تم عدالت میں بھی جاتے ہو نا اور تمہیں پتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں, تو لوگ تو سینہ چوڑا کر کے عدالت میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, جانتے بوجھتے کہ بھائی میں غلط ہوں, مگر مقدمے کے اندر خوب زور لگاتے ہیں, وکیلوں کو پیسے کھلاتے ہیں, ہے نا, اور وکیل بولتے ہیں لاؤ ہمارے پاس تو آ گیا مرغا, ہمارا تو کام ہی یہی ہے. وکیل بھی یہ جانتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے, پھر بھی اس کا کیس لے کر پورا زور لگا دیتا ہے کسی شریف آدمی کو غرق کرنے کے لیے, برباد کرنے کے لیے. ہاں, اور یہ نہیں سوچتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تم یہ دنیا میں 4 ٹکے کے لیے کسی کو برباد کر رہے ہو, تو اللہ نے فرمایا کہ حکام کے پاس الی الحکام کے الفاظ آئے. حاکم سے مراد وہ کوئی بھی حاکم ہو سکتا ہے, چاہے وہ جج ہو, چاہے وہ کوئی وزیر اعظم ہو, چاہے وہ صدر ہو. حاکم کا مراد یہ کہ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے فیصلہ کرنے کا. تم اس کے پاس اپنا مقدمہ لے جاتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے اس لیے مت لے جاؤ کہ کسی کا مال ناحق طور پر ہڑپ کر لو, یہ کہہ کر کے دیکھو بھائی عدالت کا فیصلہ آ گیا نا, عدالت نے مجھ کو سچا قرار دے دیا, تو عدالت تو تمہارے شواہد کی بنا پر تم کو سچا قرار دے سکتی ہے. تم نے کہیں سے گواہ پیش کر دیے, کوئی ثبوت ایسا پیش کر دیا جو معلوم ہوا کہ بھائی یہ ظاہر ہے, تو ظاہر کی بنیاد پر ہوتا نا فیصلہ. مگر ابھی آپ نے کیا سنا تھا حدیث میں کہ حضور نے فرمایا جو بندہ یہ جانتا ہے کہ میں غلط ہوں اور جانتے بوجھتے وہ غلط چیز کو اپنے لیے صحیح قرار دے رہا ہے, تو فرمایا یاد رکھ لینا کہ وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے, دوزخ کی آگ کا ایک ٹکڑا اپنے لیے اختیار کر رہا ہے. اب دوزخ کی آگ کا تو ٹکڑا بھی بہت بڑی چیز ہے نا. دوزخ کو ہم نے دیکھا کہاں ہے جو ہمیں خوف آئے, ہم تو خالی سن رہے ہیں, جنت کو بھی سن رہے ہیں, دوزخ کو بھی صرف سن رہے ہیں. جب تک ہم لوگوں کی عادت کیا ہے کہ جب تک ہمارے پاس کوئی چیز سامنے نہ ہو ہم یقین نہیں کرتے. مگر ایمان بالغیب یہ ہے کہ جنت پہ بھی یقین رکھو اور جہنم پہ بھی یقین رکھو. تو جب یہ فرما دیا کہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا سمجھو اس ناحق مال کو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم تو بہت بڑی چیز ہے, اس کا ایک ٹکڑا بھی تمہارے لیے موت ہے, ٹکڑا بھی تمہارے لیے بہت بھاری ہے, تم اس کو بھی برداشت نہیں کر سکو گے, اس میں بھی تمہاری ایسی تیسی ہو جائے گی. تو فرمایا کہ حکام کے پاس بھی غلط مقدمے مت لے جانا. اب یہ جو آخر میں فرمایا نا, میں اس پر زور دے رہا ہوں بہت, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, فرمایا اور تم جانتے ہو. بس ساری بات تو یہاں آ گئی نا. دیکھو ایک ہوتی ہے بھول, ایک ہوتی ہے غلطی. اللہ تعالیٰ غلطی پر اور بھول پر گرفت نہیں فرماتا. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, یہ قرآن کی آیت شریفہ پڑھی میں نے. اللہ فرما رہا ہے ہم سے اس طرح دعا مانگا کرو, اے ہمارے رب ہماری پکڑ مت کرنا, ان نسینا اگر ہم سے بھول ہو جائے, او اخطانا یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہمیں مت پکڑنا ہے میرے مالک, اے میرے پروردگار مجھ کو معاف کر دینا, کیونکہ بھول تو بھول ہوتی ہے نا. یعنی اگر تم نے بھول میں کسی کا مال ناجائز لے لیا تو پھر تو بھول ہے وہ, مگر اس کا بھی ایک قاعدہ ہے. اب دیکھیے فقہا فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کا ناجائز مال لے لیا ہے, چاہے رشوت لی تھی, چاہے چھین لیا تھا, قبضہ کیا تھا, ڈاکہ مارا تھا, کچھ بھی کیا تھا, اب اس شخص کو تم لوٹانا چاہتے ہو شرمندہ ہو کر, اگر اللہ نے تمہیں عقل دے دی, لیکن وہ بندہ نہیں ہے. آ گیا نا سوال, بھائی بندہ فوت ہو گیا, تو بندہ جو فوت ہو گیا تو اس کا تو قرض تمہارے سر پر ہے. ابھی سر پر یہ کہ تم نے اس سے مال ناحق لیا تھا, ناجائز لیا تھا, چوری تھی, ڈاکہ تھا, کچھ بھی تھا, چھینا تھا, وہ تو بیچارہ چلا گیا اللہ کے پاس, تمہارے اوپر بوجھ چھوڑ کر چلا گیا. اب فقہا نے یہ فرمایا کہ اب کیا کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے اس کو صدقہ کرو, اس کے نام پر ثواب کے لیے صدقہ کرو اس مال کو. اے اللہ میں نے جس کا مال ناحق ہڑپ کیا تھا وہ تو تیری بارگاہ میں پہنچ گیا ہے, اب اس کے بچوں کا بھی مجھے نہیں پتا کہ میں ان کو دے دوں, اس کے اہل و عیال کا گھر والوں کا نہیں پتا کہ میں ان کو دے دوں. اے اللہ اب میں یہ کرتا ہوں کہ اس کے ثواب کی نیت سے صدقہ کر دیتا ہوں تاکہ اس کو ثواب پہنچ جائے, اس کی مغفرت ہو جائے, تو اس کے نام اعمال میں اس کو داخل کر دے اور مجھ کو معاف کر دے میرے پروردگار. پھر یہ کرنا ہے. یعنی کہ پھر بھی جھوٹ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ رہے وہ تو مر گیا نا,
میں نے تو جتنا مال لینا تھا لے لیا، اب میں کیا کروں؟ تو بھائی یہ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، دو کسی کو اللہ کی راہ میں مسکین محتاج کو، اور نیت اس کے صدقے ثواب کی کرو. تو دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے معافی کا. یہ کیوں؟ کہ اگر تم تائب ہو گئے تو. لیکن اگر کوئی تائب ہی نہیں ہوتا، اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا یہ بنا لیا ہے کہ میں تو ساری زندگی یہی کرتا رہوں گا، جب تک زندہ ہوں لوگوں کا مال ناجائز لیتا رہوں گا، تو اس کا انجام کیا ہوگا اللہ کے پاس؟ جب قبر میں فرشتے آ کر پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا چہرے مبارک دکھائیں گے نا، منکر نکیر. 3 فرشتے 3 سوالات کریں گے فرشتے. تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ کون ہے؟ یہ ذات پاک کون ہے؟ تو تمہارے کو شرم نہیں آئے گی اس وقت کہ میں کس کا امتی ہوں؟ اس وقت روسیائی نہیں ہوگی. یہ بات ہے. تو اس طریقے سے سمجھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے آج قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 گھر جا کے دیکھنا چاہو تو دیکھ لینا کیا لکھا ہوا ہے. کہیں میں نے غلط تو نہیں بولا؟ میری تو کوشش ہوتی ہے میں ایسی آئیں بائیں شائیں نہیں یہاں پر بات کرتا، قرآن سے اور حدیث سے بات کرتا ہوں تاکہ کوئی کل کو چیلنج بھی کرے تو بتا سکوں، ہے نا. کئی تفسیروں کو دیکھتا ہوں تب بات کرتا ہوں، ایسے نہیں ایسے آ کے بیٹھ گئے اٹھ گئے نا. ذمہ داری کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو 188 سورہ بقرہ دیکھ لینا. یہی جو باتیں میں نے کی یہ ہے یہ نہیں صحیح. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ کی توفیق دے. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.